باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ میرا نام مہیک ہے، میں انٹرمیڈیٹ کی طالب علم ہوں۔ میں یہاں پہ نماز کی اہمیت کے بارے میں اسپیچ دے رہی ہوں، امید ہے آپ غور سے سمجھ فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا واقیموا الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز ایک ایسا فرض ہے جو مسلمانوں سے کبھی ساقط نہیں ہونے چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، یا سفر میں ہو یا حضر میں، ہر وقت ہر جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی میدان جنگ میں جنگ لڑ رہا ہو اور اس وقت نماز کا وقت آ جائے تو اسے میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز ایک ایسا فرض ہے جو مسلمانوں سے کبھی ساقط نہیں ہونے چاہیے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز انبیاء کی سنت ہے، نماز اللہ کا دین کا ستون ہے، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، نماز شب معراج کا تحفہ ہے، اور نماز ایک ایسا فرض ہے اس سے کوئی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، کوئی بھی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ نماز مشرق اور مومن کے درمیان کی دیوار ہے، فرشتوں کا محبوب مشغلہ ہے، انبیاء کی سنت ہے، اولیاء کا سفینہ ہے، دین کا ستون ہے، معراج کا تحفہ ہے، پلصراط کی سواری ہے، روز محشر کا وکیل بحشت کا پروانہ ہے، ابلیس کی وجالت کی برائیوں کی گھاٹ ہے، دل کا ستون ہے، نیکیوں کا ذخیرہ ہے، نفس کا حاکم ہے، گناہوں کی مغفرت کا ولیہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا صلہ ہے، خوشایدگی روزگاری کا ذریعہ ہے، رحمت العالم الہی کا آبشرہ ہے، قبر الہی کا مرکز ہے، ہمارے چہرے کا نور ہے، روح کی غذا ہے۔ اسی لیے کسی نے فرمایا ہے کہ روز محشر کے دن جب سب کی جانیں حلقات میں ہوں گی تو اس روز سب سے پہلے سوال نمازی کا ہوگا، اور اس کے آگے بڑھیں گے تو پھر دوسرے سوال کا مرحلہ شروع ہوگا، ورنہ نماز کے ہی بارے میں سب کی جانیں ختم ہو جائیں گی۔ اے مسلمانوں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے بڑے مہربان آپ لوگ ہیں، ان کی سنت کو دیکھیے، اور اس کے آگے بڑھیں گے تو پھر دوسرے سوال کا مرحلہ شروع ہوگا، ورنہ نماز کے ہی بارے میں سب کی جانیں ختم ہو جائیں گی۔ اے مسلمانوں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے بڑے مہربان آپ لوگ ہیں، ان کی سنت کو دیکھیے، ان کے طریقے کو دیکھیے۔ آپ رات بھر نماز میں کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورہم آ جاتا، مگر آپ کو اتنی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح مصروف ہو جاتے کہ آپ کو اتنی بھی ذرا بھی تکلیف سی محسوس نہیں ہوتی اور نہ ہی معلوم ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عالم تھا، جب اذان ہوتی تو وہ بارے ہیبت کے آپ کا جسم زدہ ہو جاتا اور آپ کہتے کہ یا رب العزت کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے، اذان سن کر کانپنے لگتے تھے۔ لیکن آج کل کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب مؤذن مسجد میں اذان کہتا ہے تو ہم لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور ہم لوگوں کو کچھ ذرا سا بھی خیال نہیں آتا کہ اس وقت نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اذان کے وقت تو خاموش رہنے کا حکم ہے، لیکن آج کل کے لوگ تو اذان کے وقت بھی خاموش نہیں رہتے، اور جب اذان ہوتی ہے تو ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو نماز کے بارے میں اتنی ساری معلومات رہنے پر بھی ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچو کہ یہ ٹی وی، یہ فلمیں، یہ ناچ، یہ گانے کیا ہمارے قبر میں کچھ کام آنے والی ہیں؟ اگر دل مطمئن ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ دل کو سکون تو صرف یاد الہی سے ہوتا ہے۔ یہ ٹی وی، یہ فلمیں ہمارے کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ جب ایک روز محشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
ایک بندہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے نمازیں پڑھی کیا؟ تو وہ بندہ خداوندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرماتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، دنیا میں اتنا میں کام میں مصروف ہوتا تھا کہ مجھے دانت صاف کرنے کی تک بھی فرصت نہیں تھی۔ تو جب حکم خداوندی ہوگا، بلایا جائے گا دروازہ مسلمانوں کو، جب وہ دونوں کی دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو، آخر کے پہلے بادشاہ تھے تو زیادہ سلطنت لوگوں، ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچو کہ یہ ٹی وی، یہ فلمیں، یہ ناچ، یہ گانے کیا ہمارے قبر میں کچھ کام آنے والی ہیں؟ اگر دل مطمئن ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ دل کو سکون تو صرف یاد الہی سے ہوتا ہے۔ یہ ٹی وی، یہ فلمیں ہمارے کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ جب ایک روز محشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے نمازیں پڑھی کیا؟ تو وہ بندہ خداوندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرماتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، دنیا میں اتنا میں کام میں مصروف ہوتا تھا کہ مجھے دانت صاف کرنے کی تک بھی فرصت نہیں تھی۔ تو جب حکم خداوندی ہوگا، بلایا جائے گا دروازہ مسلمانوں کو، جب وہ دونوں کی دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو، آخر کے پہلے بادشاہ تھے تو زیادہ سلطنت چلاتے ہوئے بھی میری عبادت فرماتے تھے اور 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ تو ایک عام انسان ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلے کے بادشاہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ کو حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی تو بیماری نہیں تھی۔ جو حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی بیماری تھی کہ وہ نہیں چاہتے تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ اس بیماری کو بھی کاٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ تو ایک عام انسان ہے، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ تو جب خداوندی فیصلہ ہوگا، فرشتوں کو بلایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے تمام سوالات پوچھے جائیں گے۔ آخر میں اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ جاتے جاتے ایک شعر عرض کرنا چاہتی ہوں۔ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں تو قبر کا عالم کیا ہوگا؟ نماز بھولتے جا رہے ہیں تو حشر کا عالم کیا ہوگا؟ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کی مغفرت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ Create a video of your talents and share it via WhatsApp on 9700491819 or kindly call 9493571988. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe. Thank you.